شرجیل انعام میمن کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ابھی تک سرکار نے ان الیکٹرک بسز پہ کوئی خرچہ نہیں کیا، اب خرچہ کرنے جائے گی جب پورا سسٹم پورا چل جائے گا۔ تو ابھی تک سرکار کا 1 روپیہ بھی جو ہے وہ ان پہ نہیں لگا۔ یہ سمجھیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے جو ہے یہ چیزیں شروع کی ہیں، جس میں الحمدللہ ایک کامیابی سے سکسیس سٹوری ہے، اور پاکستان میں پہلا شہر ہے کراچی جہاں پہ الیکٹرک بسز چل رہی ہیں۔ دوسری بات یہ، کل کراچی پورٹ سے ہماری مزید بسز آ رہی ہیں کراچی شہر کے لیے، تو کراچی کے شہریوں کے لیے میں یہ ان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ مزید بسز جو ہیں وہ کل کراچی میں اس کی فلیٹ پہنچ رہی ہے، پھر مزید روٹوں میں شروع کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اسی مہینے کے آخر میں ایک اور فلیٹ بھی ایکسپیکٹڈ ہے، تو انشاءاللہ تعالی جولائی کے مہینے میں یا اگست کے فرسٹ ویک میں پھر سیکنڈ فلیٹ جو ہے وہ بھی بسز کی پہنچ رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ نہیں کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کچھ ایک بسز چلا کر اب خاموش ہو کے بیٹھ گیا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ مزید بسز جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور جس طرح چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا ویژن ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب کی خصوصی طور پر ذاتی دلچسپی کی وجہ سے ہی یہ ساری جو بسز جو ہیں وہ کراچی اور سندھ کے دیگر اضلاع میں جو ہے وہ چلائی جائیں گی، اور خصوصی طور پر جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہی احکامات ہے کہ سندھ کے ہر ضلع میں جو ہے وہ پیپلز بس سروس کی سروسز کو بڑھایا جائے۔ تو بسز کی تعداد میں اضافہ ابھی بھی ہو رہا ہے، مزید ہوتا رہے گا، اور پرائرٹی ہماری یہی ہے کہ پورے کراچی کو اس طرح بسز سے بھر دیا جائے کہ پرانی بسز جو ہیں وہ نہ چلیں، صرف نئی بسز چلتی رہیں، اور ہر آدمی شخص جو ہے وہ سستے کرائے میں جو ہے اور عزت کے ساتھ ایئر کنڈیشن بسز میں اور فلی ٹیکنالوجی کے بسز میں وہ سفر کر سکے۔ اس کی ایپ میں اس کی لانچ کر چکا ہوں، آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں پہلے بھی کہ اس ایپ کے ذریعے اب آپ کو پتہ چلے گا کہ جی اورنج لائن BRT اس وقت کس وقت سے کہاں سے گزر رہی ہے، گرین لائن BRT کس وقت سے کہاں سے گزر رہی ہے، آپ کی پیپلز بس سروس کہاں سے گزر رہی ہے، آپ کی الیکٹرک بس سروس کہاں سے گزر رہی ہے، آپ کی پنک بس سروس اس وقت کہاں سے گزر رہی ہے، تاکہ مسافروں کو آسانی ہو۔ بس اسٹاپس کا بھی لگنا شروع ہو چکا ہے، بس اسٹاپس بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اچھے بس اسٹاپس جو ہیں وہ شارع فیصل سے سٹارٹ ہو گئے لگنا، اور بھی پورے شہر میں بس اسٹاپس کو ہم لگانے جا رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہے پیسنجر جو ہے وہ آرام کے ساتھ اپنے بس اسٹاپ میں بیٹھا رہے اور اس کو چیزوں اور اپنی بس کا انتظار کرتا رہے۔ مطلب لوگوں کی زندگی کو آسان بنانا ہے مہنگائی کے اس طوفان کے دور میں، اور جو اس وقت غربت کے اس دور میں ہم لوگوں کی زندگی کو آسان کیسے بنا سکتے ہیں۔ لوگ جب آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو اس لیے کہ آپ ان کی زندگی کو آسان بنائیں۔ تو الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے جس طریقے سے سندھ بھر میں میگا پروجیکٹ شروع کیے ہیں، اور پھر میں کہتا ہوں کہ ہیلتھ سیکٹر میں الحمدللہ پورے پاکستان میں ہم نمبر 1 ہیں، پورے پاکستان میں، اور جس طریقے سے پورے پاکستان کے لوگ علاج کے لیے، دل کے علاج کے لیے، باقی علاجوں کے لیے، کینسر کے علاج کے لیے، لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے، لنگس ٹرانسپلانٹ کے لیے سندھ صوبے کا رخ کر رہے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے، میں یہ کہتا ہوا آیا ہوں کہ کچھ بحث چل رہے تھے کہ جی ہیلتھ کارڈ جو ہیں وہ کتنے لوگوں کو پاکستان میں ملے PTI کی گورنمنٹ میں، لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 22 کروڑ لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دے دیا ہے کہ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو علاج کرانے کے لیے کسی ہیلتھ کارڈ کی ضرورت ہو، آپ کی شخصیت ہی مطلب پہنچ گئی ہاسپٹل میں تو ہاسپٹل میں آپ کا مفت علاج ہوگا۔ سندھ کے کسی بھی ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں، سرکاری ہاسپٹل میں، اور جو بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں جو بلینز آف روپیز جس پہ حکومت نے خرچ کیے ہیں، کہ جی کوئی بھی شخص اس کو بغیر ہیلتھ کارڈ کے، بغیر شناختی کارڈ کے بس وہ پہنچ جائے، اس کا وہاں پہ علاج ہوگا۔ اور اسی طریقے سے دیگر صوبوں کے لوگ بھی علاج کروانے کے لیے آ رہے ہیں، پوری OPD بھری ہوئی ہے۔ کچھ ہاسپٹل میں آپ کے پڑوسی ممالک کے لوگ علاج کروانے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے افغانستان اور آپ کے ایران کے لوگ آ کے آپ سے علاج کروانے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جاتا ہے۔ جو ایک اہم چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں، وہ قاسم نوید قمر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، مزید تفصیلات وہ بتائیں گے، میں پہلے تھوڑا وہ بتا دوں کہ 15 جولائی سے ڈھابے جی اکنامک زون شروع کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈھابے جی اکنامک زون
جس کو حکومت سندھ نے زمین دی ہے، یہ پروجیکٹ حکومت سندھ لے کے آئی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت، اس کے آنے سے سندھ بھر میں، پاکستان بھر میں جو سرمایہ کاری ہے اس میں بہت بڑا اضافہ ہوگا. غیر ملکی سرمایہ کار آپ کے اس اکنامک زون میں آ کے انویسٹمنٹ کریں گے، آپ کے اپنے ملک کے لوگوں کو کہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ بڑھے گی، سرمایہ کاری بڑھے گی، لوگوں کا روزگار بڑھے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ لوگوں کو اس روزگار کے لیے جس طرح کوشاں ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کام ہے، ایک بہت بڑا تاریخی کام یہ ہونے جا رہا ہے کہ لوگوں کو ایک سرمایہ کاری کا موقع مل رہا ہے. اس میں جو بھی باہر سے بھی کوئی ملک میں سے کوئی آ کے سرمایہ کاری کرتا ہے یا اپنے ملک کا کوئی سرمایہ کاری کرتا ہے، اس میں بہت فوائد ہیں. فوائد آپ کو یہ تفصیلات بتائیں گے، لیکن جتنا ہلکا پھلکا مجھے پتا ہے کہ آپ اگر اس میں باہر سے مشینری منگاتے ہیں تو اس میں امپورٹ پہ ڈیوٹی نہیں ہے. میرے خیال سے 8-10 سال تک کے لیے ٹیکس آپ کو نہیں دینا، تو ٹیکس میں آپ کو فائدہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی، بہت بڑی چیزیں جاننے جا رہے ہیں. میں ایز اے ٹرانسپورٹ منسٹر جب میں مختلف کمپنی سے بات کر رہا تھا کہ جی آپ لوگ یہاں پر آئیں، انڈسٹریز لگائیں، تو وہ ٹیکسز اور امپورٹ ڈیوٹیوں پہ وہ لوگ سوال کرتے تھے. اب اس کے ساتھ ہمیں بھی آسانی ہو جائے گی کہ ہم باقی تمام ملکوں کو کہیں کہ جی آپ آئیں، سرمایہ کاری پاکستان میں کریں، سرمایہ کاری اپنے صوبے میں کریں. اور اس میں کیا ہوگا کہ جب یہاں پہ فیکٹریز لگیں گی، انڈسٹریز لگیں گی، تو لوگوں کو ایک اچھا ایک ماحول ملے گا، جس میں آپ کو ون ونڈو آپریشن میں آپ کو کہیں 10 جگہوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ون ونڈو آپریشن میں آپ کو ساری NOCs ہو گئی، ساری پرمیشنز مل گئیں، کوئی آپ کی مشینری پہ کوئی امپورٹ ڈیوٹی نہیں ہے، آپ کو 10 سال تک ٹیکس نہیں دینا. تو آپ کے لوگوں کو ایک اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی، لوگوں کو بوسٹ ہوگی. تو ٹرانسپورٹ میں میں اس کو فائدہ دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ابھی شاید نیکسٹ ویک میری بھی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اور انشاءاللہ ایک خوشخبری ہو سکتا ہے کہ EV بسز کا ایک ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہ اپنا پلانٹ کراچی میں لگائے. اس کے لیے شاید مجھے جانا پڑے. EV بسز کا پلانٹ کراچی میں لگنے جا رہا ہے ایک ہمارے، اور وہ بھی کسی ہمارے ایک پڑوسی ملک کی کوئی جو ہے ان کی گورنمنٹ کی اپنی کمپنی ہے. تو اگر اس گورنمنٹ، دوسرے ملک کی گورنمنٹ اگر آپ کے ملک میں آ کے پلانٹ لگا رہی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. تو اس پہ بھی کام چل رہا ہے. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی. تو میں قاسم نوید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جو اپنی دھابے جی اکنامک زون ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا واضح کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کافی باتیں تو کر دیں، لیکن جو رہی صحیح کچھ ہوں گی تو میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں، پاکستان میں آج کل جو اکنامک حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ کی طرف سے ہمیشہ یہ فوکس بھی رہا ہے اور پریشر بھی رہا ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کی، اپنی اکانومی کی بہتری کے لیے، اپنے لوگوں کے روزگار کے لیے ایسے انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے، ایک بزنس فرینڈلی، انڈسٹریلائزیشن فرینڈلی ماحول کریٹ کرنا ہے جہاں پہ کوئی انویسٹر چاہے لوکل ہو یا فورن ہو، انہیں کیا چاہیے؟ انہیں سیکیورٹی چاہیے، انہیں انفراسٹرکچر چاہیے، انہیں وہ ایک انوائرمنٹ چاہیے جہاں پہ وہ آ کے اپنی انویسٹمنٹ کر سکیں اور کانفیڈنٹ ہو کہ ہم یہاں پہ مینوفیکچرنگ کر سکتے ہیں، یہاں پہ ہم کام کر سکتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے کوئی دشواری نہ فیس ہو. یہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ دھابے جی اسپیشل اکنامک زون ایک طویل عرصے سے اس کا پروسیس چل رہا ہے. CPEC کا یہ ایک پروجیکٹ تھا جس پہ کافی عرصے سے کام چل رہا تھا. ابھی ریسنٹلی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس پروجیکٹ کا اوارڈ کیا ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے انشاءاللہ تعالی 15 جولائی سے ہونے جا رہی ہے. اس زون کے جو بیسک فوائد ہیں وہ شہزیر صاحب نے بالکل مینشن کیے ہیں کہ 10 سال کے لیے آپ کو انکم ٹیکس کی ہالیڈے ہے، ڈیوٹی فری امپورٹس، جو بھی پلانٹ مشینری آپ پاکستان میں لے کر آتے ہیں وہ آپ ڈیوٹی فری لا سکتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ آپ دیکھیں کہ اس کی لوکیشن وہ ہے کہ پورٹ قاسم کے بالکل نزدیک ہے. ہمارے پاس، میں بار بار یہ بات دہراتا رہتا ہوں کہ الحمدللہ صوبہ سندھ میں یا پاکستان میں ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے.
ہمیں صرف ان سب کو جو یہ انگریڈینٹس ہیں ان ساروں کو اکٹھے کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آنا ہے جہاں پہ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور وہ آ کے اپنا کاروبار کر سکیں. تو اسی سلسلے میں دھابے جی میرے خیال سے ایک بہت ہیلتھی انوائرمنٹ کریٹ کرے گا انویسٹرز کے لیے کہ وہ یہاں پہ آئیں, لوکل اینڈ فورن. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ روزگار کے موقع کریٹ ہوں. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اتنی مہنگائی میں ہماری کوشش رہتی ہے جہاں پہ ایک طرف سوشل پروٹیکشن کے پروگرامز کی طرف, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کریشن آف امپلائمنٹ اینڈ جابز از آلسو پارٹ آف پاکستان پیپلز پارٹیز مینڈیٹ. تو اس سلسلے میں یہ زون ایک فرسٹ سٹیپ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ آئندہ فیوچر میں سکھر, حیدرآباد اور نواب شاہ میں بھی ہم اسپیشل اکنامک زونز کریٹ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کا سب سے میرے خیال سے خوبصورت ایک یہ چیز ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے اس زون کے انفراسٹرکچر پہ 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا. ہم نے اپنی زمین ضرور دی ہے ایز ایکوٹی, لیکن یہ پرائیویٹ ڈیولپر آئے گا, اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے گا, اس کی جو زمین ہے وہ بیچے گا اور اسی میں سے اس کو سسٹین کرے گا. تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ہمارے کافی سارے سکسیزفل ایگزامپلز رہے ہیں, اور میرے خیال سے اور مجھے امید بھی بہت زیادہ ہے دھابے جی اسپیشل اکنامک زون اسی سلسلے سے پی 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 کا ایک سکسیزفل ماڈل رہے گا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نہ صرف ہیلتھ کے شعبے میں, ایجوکیشن کے شعبے میں, روڈ انفراسٹرکچر کے شعبے میں, اریگیشن کے شعبے میں, انڈسٹریلائزیشن کے شعبے میں, انویسٹمنٹ کے شعبے میں کوئی بھی ایسا محکمہ نہیں ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو ہے وہ بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس وقت اگر آپ کو پراپرلی نظر آئے تو جس طرح چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب کی سربراہی میں سندھ حکومت دنوں رات ایک کر کے ہر سیکٹر میں محنت کر رہی ہے, ہر سیکٹر میں کوشش کر رہی ہے کہ چیزوں کو امپروو کیا جائے. فارسٹ میں آپ دیکھیں جس طرح ہم نے ابھی مینگرووز میں اور باقی ہم نے ریکارڈز اس میں بریک کیے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں 3 دفعہ جو ہے وہ صوبہ سندھ جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. کسی بلین کی سونامی کا ذکر نہیں کیا گیا. آپ کے اپنے صوبے میں ٹھٹا سائڈ پہ جس طرح مینگرووز کا کام ہوا ہے, سکھر میں جس طرح فارسٹری پہ, اربن فارسٹری پہ کام ہوا ہے, کراچی شہر میں اربن فارسٹ پہ کام ہوا ہے. تو یہ ساری مثالی پروگرام ہیں حکومت سندھ کی جانب سے. اور میں پھر کہوں گا کہ سب چیز اپنی جگہ میں, لیکن ہر انسان کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی جان, اس کی صحت. جو صحت کے شعبے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے اس کی پاکستان میں کیا, میں کہتا ہوں دنیا کے صرف چند ایسے ممالک ہوں گے جہاں میں اس کی مثال ہوگی. میں آپ بتاؤں کہ میں نے ایک مثال دی کہ مجھے خود اگر ہارٹ اٹیک ہوا تو میں حیدرآباد کے NICVD میں گیا اور اٹ واز اے سیویئر ہارٹ اٹیک. تو آپ دیکھیں کہ ہر شخص کا اعتماد جو ہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل کی طرف زیادہ بحال ہو رہا ہے کہ سرکاری ہاسپٹل میں زیادہ بہتر علاج ہوتا ہے. پہلے ہمارا مائنڈ سیٹ کیا تھا کہ جی ہم پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرف جائیں کہ وہاں فیسوں پہ اور خرچوں پہ کھال بھی پبلک کی کھینچے اور وہ اعتماد بھی نہ ہو. یہاں پہ لوگوں کا اعتماد گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا رہا ہے. آپ دیکھیں انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل پاکستان کی پہلی ہاسپٹل یہاں پہ چل رہی ہے. آپ دیکھیں کون سا ایسا نیا علاج نہیں ہے, کون سی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ویژن ہے اور چیف منسٹر صاحب کی محنت اور ساری جو کیبنٹ کی پوری ٹیم ہے چیف منسٹر صاحب کی, وہ سب سے زیادہ اس وقت آپ کو پاکستان میں فعال کوئی اگر حکومت نظر آ رہی ہوگی جو کام کر رہی ہو, کوئی واحد ایسی حکومت جو کہ ہر سیکٹر میں کام کر رہی ہو, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ ہے. انویسٹمنٹ کی میں جس طرح بات کر رہا تھا, چیف منسٹر صاحب نے ایک اور پلان بھی کیا تھا, وہ قاسم نبی صاحب کے ساتھ ہی ان کا تھا, لیکن انفارچونیٹلی پھر یہ سیلاب وغیرہ کی وجہ سے ہو گیا. سندھ حکومت انویسٹمنٹ کانفرنس کرنے جا رہی تھی جو کہ سیلاب کی وجہ سے میں نے کہا کہ پوسٹ پون کرنی پڑی, لیکن انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملے گا تو حکومت سندھ وہ کانفرنس کرے گی. جتنے بھی سندھ میں قدرتی وسائل ہیں انشاءاللہ اس وقت ورنہ اگلے ٹینیور میں اس کو بھی انعقاد کیا جائے گا اور پوری دنیا کو یہاں آپ کو انوائٹ کریں گے. آپ پوری دنیا کی سرمایہ کاری ہوگی یہاں پہ انویسٹمنٹس ہوں گی, یہاں پہ لوگوں کو روزگار کا موقع ملے گا, لوگوں کو
नौजवानों को ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मौके फराहम करे। सरकारी जितनी नौकरियां होती हैं उतनी सरकारी नौकरियां मिलेंगी, लेकिन बाकी भी मौके फराहम किए जाएं। हमने लोगों को ये नहीं कहना कि जी सोशल मीडिया पे आपको जो है वो बदतमीजी का तूफान पैदा करना है। हमने लोगों को ये नहीं कहना कि जी आपको सोशल मीडिया पे जो है वो अच्छे बुरे की तमीज नहीं करनी है, इदारों को निशाना बनाना है, मुखालफों को निशाना बनाना है, गालम गलोच पैदा करनी है, झूठे प्रोपेगेंडा करने हैं। हमने लोगों को इस तरफ नहीं लेके जाना। हमने लोगों को लेके जाना है कि हाँ आप अपने ऊपर अपने स्किल्स बेहतर करें। आप देखें चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एंड फॉरेन मिनिस्टर मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दुनिया के जिस मुल्क में भी गए हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तान के नौजवान को किस तरीके से रोजगार के मौके पेश किए जाएं। आप देखें अभी उन्होंने लास्ट जापान में भी नौजवानों के रोजगार के लिए वहां पे बात की है। जब वो फेसबुक हेडक्वार्टर गए तो उन्होंने वहां पे भी कहा कि जी हम किस तरह से अपने नौजवानों को एंगेज करें, वो घर बैठे भी इस सेक्टर में। आईटी सेक्टर हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कमजोर सेक्टर है। हमारे पड़ोसी ममालिक जो है उनमें उनका आप देख लें कि उनकी ग्रोथ कितनी है। आईटी सेक्टर में जो सिंध हुकूमत कोशिश कर रही है, जितनी मेहनत कर रही है कि आईटी सेक्टर में हम अपने नौजवानों को रोजगार पे लगाएं। अब बहुत हो गई कि हम सिर्फ इल्जाम तराशियां, लड़ाइयां, झगड़े, पूरे मुल्क को हमने पूरा अपना वक्त, कीमती वक्त हमने आपसी लड़ाइयों में गुजारा है। इस मुल्क ने, इस मुल्क का जो भी कीमती वक्त था वो हमने साजिशों में गुजारा या आपसी लड़ाइयों में गुजारा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप, मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और मुफाहमत के बादशाह जो समझे जाते हैं मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब, उन्होंने हमेशा मुफाहमत का और यूनिटी का पैगाम दिया। मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जब कराची के बल्दियाती इलेक्शन हुए तो उन्होंने कहा कि हम सबका कराची, उनका नारा ही था हम सबका कराची। कोई नफरत का नारा नहीं था कि खाली जी मुझे वोट दो, सिर्फ पीपुल्स पार्टी है और कोई रहता ही नहीं है। उन्होंने कहा हम सबका कराची। आज भी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब क्या कह रहे हैं? हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान सबके लिए। तो ये यूनिटी का पैगाम है। अगर मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान खपे, वो यूनिटी का पैगाम है। मुश्किल वक्त में भी जब आपकी लीडरशिप भी शहीद हो जाए, अगर वो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज कहते हैं तो ये यूनिटी का पैगाम है, ये मुफाहमत का पैगाम है। पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप मुफाहमत का पैगाम देती है और चाहती है कि पूरी कौम जुड़ी रहे यूनिटी के साथ। ये जो लोग बीच में आए, जिन्होंने डिवाइड किया, जिन्होंने कोशिश की कि हम सब आपस में लड़ें, हम इख्तलाफात में ही रहें, तो होगा क्या कि हम हमारा नौजवान बिजी किस में होगा? हमारा नौजवान सोशल मीडिया पे बिजी अगर इस पे है कि किसको गाली देनी है, किसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने हैं, किसके खिलाफ बदतमीजी करनी है, तो वो प्रोडक्टिविटी में कब जाएगा? वो कब उसके जहन में ये बात है कि नहीं यार मैं अपने लिए भी कुछ कर लूं। और अपने लिए कैसे होगा कि हाँ इसी आईटी सेक्टर को, इसी मोबाइल फोन को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। इस पे वेस्ट ऑफ टाइम भी यूज कर सकते हैं, बदतमीजी के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप किसी को गालम गलौज के लिए भी यूज करते हो। इससे आप इसी गूगल सर्च में आप अपने लिए तालीमात भी हासिल कर सकते हैं, अपनी नॉलेज भी हासिल कर सकते हैं। तो आईटी सेक्टर के लिए पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप और वज़ीर आज़म साहब का इस बार प्लान ये है कि हम रेवोल्यूशनरी, इनकलाबी तौर पर हम आगे लेकर जाएंगे। आईटी की यूनिवर्सिटीज सिंध के हर डिवीजन में कायम की जाएगी। हर डिविजनल हेडक्वार्टर में आईटी में लोगों को हम ट्रेनिंग दी जाएगी कि लोग आगे आएं, पॉजिटिविटी की तरफ आगे और कुछ करें। हम अब पाकिस्तान में हमारे नौजवान नए नए तजुर्बे करें, नई नई चीजें बनाएं, इन्वेंट करें। जब दुनिया में पूरी चीजें बन सकती तो हमारे मुल्क में ये सब चीजें क्यों नहीं हो सकती? तो उसके लिए हमें अब टुवर्ड्स यूनिटी, और अगर हमें कोई चाहता है कि हम लड़ते रहें, डिस्ट्रक्शन से अब निकलना पड़ेगा। दुश्मन मुमालिक चाहते हैं, दुश्मन मुमालिक का एजेंडा ये है कि पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन में रहे। आप देखेंगे जितनी यहाँ पे पोलराइजेशन पैदा की गई और मुख्तलिफ फेजेस में पैदा की गई, मुख्तलिफ तरीके से हम लोग उछलते रहे। कभी हम मजहबी फिरकों में उछलते रहे, कभी हम सियासी तरीके से उछलते रहे, कभी हम किसी और मसाइल में उछलते रहे। अगर हम इन उलझनों में ही रहेंगे तो हम कब हमें वक्त मिलेगा कि हम कोई मुल्क की तरक्की के लिए कुछ सोच सकें, मुल्क को आगे कैसे लेके जाया जाए उसके बारे में सोच सकें, अच्छे इंसान बन सके, वो सोच सके। अगर हमें सिर्फ ये होगा कि हमें अच्छे फिरके वाला कैसे बनना है,
تو ہمارا ٹائم اس میں ظاہر ہو کہ ہم پہلے اچھے مسلمان اچھے انسان بن جائیں، وہ ہماری زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ان چیزوں کے لیے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، میں نے کہا کہ ٹاپ لیڈرشپ کا پورا جو ایجنڈا ہے اور ان کا پورا مشن یہ ہے کہ پورے ملک کو پہلے آپ یونائٹیڈ کرو، یونٹی لے کر آؤ. اس یونٹی کے ذریعے جب آپ کی یونٹی ہوگی تو آپ اختلاف نہیں ہوں گے. جب ہم سب ایک پیج پہ ہوں گے تو ہمارے پاس اس چیز کا وقت نہیں ہوگا کہ جی مجھے کسی کے فرقے پہ بات کرنی ہے یا اس کو مخالفت کرنی ہے یا اپنے فرقے کی میں بیٹھ کے وہ دوں کہ جی جسٹیفیکیشن، یا مجھے میں صرف اسی میں میرا وقت گزر جائے کہ میں صرف 5 سال صرف مخالفوں کو میں گالی دینے میں گزر جائے. ٹھیک ہے، جب الیکشن کا وقت آتا ہے تب آپ ایک دوسرے کے خلاف جو بھی آپ نے الیکشن کے لیے سیاست کرنی ہے کریں. لیکن یہ ہمارے پاس تو 5-6 سال ہر دن ایسا نہیں گزرتا کہ ہم لوگ صرف اس میں ہمارا ٹائم گزرتا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گالی گلوچ میں گزرتے رہے. مجھے آج پریس کانفرنس کس کرنی ہے، مجھے آج فلانے لیڈر کے خلاف کرنی ہے، فلانے نے کس نے کے لیے، فلانے نے اس کے خلاف کرنی ہے. تو ہمارا پورا وقت ہمارا پورا ٹائم بس اس چیز میں گزر جانا ہے. نہیں، ہمارا ٹائم پروڈکٹیوٹی میں آنا چاہیے. ہماری سیاست میں منفی سیاست بہت ہو چکی ہے، نفرتوں کی سیاست بہت ہو چکی ہے، لڑائی جھگڑے کی سیاست بہت ہو چکی ہے. اب ہم آئیں کہ ہم چیزوں کو کس طرح بہتری کی طرف لے جائیں. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا یہ پیغام ہے کہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے جائیں تاکہ ہم سب ایک پیج پہ، جب ایک پیج پہ ہوں گے تو ہم سوچیں گے یار ہم یہ ڈسکس کریں گے یار میرے پاس ایک بہتر آئیڈیا ہے کہ میں مثال کے طور پر میں ٹرانسپورٹ محکمے کو بہتر کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے یہاں کوئی اور دوست میں بتایا کہ یار اس طریقے سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. تو ہم ہر سبجیکٹ کو لے کر، ایجوکیشن کو لے کر، مطلب ضروری تو نہیں ہے میں ایجوکیشن میں کسی ایک خالی اسکول پہ جو ابینڈنڈ اسکول ہو گیا میں اس کی صرف ایک سیاسی لیڈر آ کے اس کی ویڈیو بنائے دیکھو اس میں بھینس بندھی ہوئی ہے جی وہ ابینڈنڈ بھی ہو چکا ہے اسکول. تو اگر میری یہ سوچ یہ ہے کہ میں کوئی خالی اسکول دکھاؤں کہ اس میں یہ پڑھا ہوا ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں دکھاؤں یار یہ اسکول جہاں بہت اچھا ہے، کیوں نہیں میرے اسکول جو ہے جو اس سے کم اچھا ہے وہ بھی اس سے بہتر اچھا اسکول بن سکے. وہ اگلا کیا اتنا بہتر کام کر رہا ہے کہ میں اپنی چیز کو بھی بہتر کر سکوں. ہم اس پازیٹیوٹی میں کب جائیں گے؟ اگر سندھ کے ہاسپٹل سب سے بہتر ہے الحمدللہ تو باقی صوبے بھی دیکھیں کہ آئیں، ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں، آئیں دیکھیں کہ اگر این آئی سی وی ڈی اس وقت پاکستان کی پہچان این آئی سی وی ڈی بن چکا ہے تو کیوں نہیں این آئی سی وی ڈی کی جیسے میں کہہ 25-26 برانچیں صرف سندھ میں بن چکی ہے این آئی سی وی ڈی کی، تو کیوں نہیں پورے پاکستان میں این آئی سی وی ڈی کی برانچیں لگتی ہیں. میرے پاس ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آج بھی میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے سکھر این آئی سی وی ڈی کی، اس میں قدرت اور میں نے بنائی ہمارے جو ایڈورٹائزمنٹ والے ہوتے ہیں انہوں نے بنائی ہے. اس میں جو پیشنٹ جس کا انٹرویو لے رہے ہیں وہ رحمیہ خان کا ہے، وہ رحمیہ خان سے علاج کرانے کے لیے شرجیل میمن گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دشمن ممالک کا ایجنڈا ہے کہ ہم لڑتے رہیں. انہوں نے کہا کہ آصف زرداری پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں تو وہ مفاہمت کا پیغام ہے.